بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ اہل درود کی زندگی میں پھر ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جس مقام پر انہیں وہ علم عطا کیا جاتا ہے جو نہ کتابوں سے ملتا ہے نہ استادوں سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان کے دلوں پر اتارا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس خاص علم کی اور ان خاص لوگوں کی جو درود شریف کی کثرت کرتے ہیں اور پھر اہل درود کہلاتے ہیں، اور پھر ایسا مقام آتا ہے کہ انہیں اس خاص علم سے نوازا جاتا ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ درود شریف ظاہری زبان کا ذکر نہیں ہوتا، یہ علم کے دروازوں کی کنجی ہوتا ہے۔ یعنی جب اہل درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو علم کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ معرفت کا دروازہ ایسے شخص پر کھول دیا جاتا ہے جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے، اور اس علم کا دروازہ جو خاص اہل درود کے دلوں پر اتار دیا جاتا ہے وہ علم ہے علم لدنی، وہ علم جو کتابوں سے نہیں بلکہ دلوں پر اترتا ہے، الہام کی طرح، کشف کی صورت کے اندر، اور براہ راست اللہ کی بارگاہ سے اترتا ہے۔ یہ وہ باطنی روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کے دلوں میں نازل فرماتا ہے، اور اس علم یعنی اس خاص علم لدنی کی راہ ہمیشہ درود شریف سے کھلتی ہے۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اہل درود کہلواتے ہیں، پھر ان پر یہ خاص علم یعنی علم لدنی ان پر کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک انہیں اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، اپنے مقرب بندوں میں شامل کرتا ہے، اور علم لدنی ایسے شخص کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیں، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے نا جس کے اندر اہل درود اپنی روح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدسہ کے نور سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ تعلق کا بننا، یہ نسبت کا جڑنا، اور یہ رابطہ، اور پھر یہی رابطہ علم لدنی کا دروازہ کھولتا ہے۔ درود شریف دراصل اسی نورانی سلسلے میں داخلے کی اجازت ہے۔ یہ جو نورانی سلسلہ انسان پر شروع ہوتا ہے یہ اسی علم کی طرف جاتا ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے خاص اس بندے کو عطا ہوتا ہے۔ اور جب درود پاک کی کثرت ایک شخص کرتا ہے تو اس کے دل پر سے غفلت، خواہشات اور ظلمت، اندھیری کی دھول اترنے لگتی ہے۔ اس کے دل پر جو گرد جمی ہوتی ہے نا وہ صاف ہونے لگتی ہے۔ دل آئینہ بن جاتا ہے، اور اس آئینے میں وہ حقیقتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو ظاہری علم والوں کی نگاہ سے پوشیدہ رہتی ہیں۔ پھر وہ حقیقتیں اہل درود کے دلوں پر اتاری جاتی ہیں، کشف کے ساتھ، الہام کے ساتھ۔ انہیں آنے والے وقت کا جیسے سمجھیں کہ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے، ان کا فہم، ان کا ادراک، ان کی بصیرت کو تیز کر دیا جاتا ہے، اور یہی علم لدنی ہے جو اللہ کی طرف سے خاص انسان کو عطا ہوتا ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، اہل علم لوگوں کی نظر یہ جملہ ہے، کہتے ہیں اہل درود کے دل پر علم ایسے اترتا ہے جیسے شبنم پھول پر۔ کیا خوبصورت اور گہرائی والا جملہ ہے، کبھی اس پر غور کر کے دیکھیے گا۔ اور وہ علم وہی علم ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں، جو استاد کے بغیر، کتاب کے بغیر دل کے چراغ میں خود روشن ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے روشن ہوتا ہے۔ علم لدنی کا سرچشمہ عالم امر میں ہے، جہاں نبیوں، اولیاء اور ملائکہ کے علوم جاری ہیں۔ درود شریف ایک نورانی رابطہ آپ کے ساتھ عالم ارواح میں پیدا کر دیتا ہے۔
جو بندے کی روح کو اس عالم سے جوڑ دیتا ہے۔ اور ہمارے صوفیہ کرام، اولیاء کرام فرماتے ہیں جو درود پڑھتا ہے وہ خواب میں یا بیداری میں علم کے دریا میں داخل ہوتا ہے، یعنی اشاروں کی صورت میں، الہام کی صورت میں، کشف کی صورت میں اسے اشارے ان تمام باتوں کے ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو اس علم سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل درود ایسے مسائل سمجھ لیتے ہیں جو کسی کتاب یا عقل سے حل نہیں ہوتے۔ یہ ان کی وہ بصیرت ہے، وہ علم ہے جو اللہ پاک کی طرف سے انہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ جب درود پاک پڑھنے والا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، تو اس کے دل پر نور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترتا ہے، اور یہ نور ہی دراصل علم کا سرچشمہ ہے۔ تو یہ چیزیں جب آپ اپنے اندر محسوس کریں گے نا تو اس علم کو بھی آپ محسوس کریں گے، خاص طور پر وہ لوگ جو ایک لمبے عرصے سے درود پاک کا ذکر کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ اہل درود کو پھر یہ علم عطا ہوتا ہے۔ اور اہل درود اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ کسی بات میں الجھ جاتے ہیں نا، ذرا یہ بات غور سے سنیے گا، جب وہ کسی بات میں الجھ جاتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، یعنی فوراً ان کا خیال درود پاک کی طرف گھومتا ہے، وہ درود شریف کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور چند ہی لمحوں میں دل کے اندر جواب پیدا ہو جاتا ہے خود بخود ہی۔ اور یہی فہم علم لدنی کی ابتدائی صورت ہوتی ہے جب آپ اپنے اندر یہ چیز محسوس کریں گے۔ یعنی اس علم کی ابتدا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر ہوئی ہے یا نہیں، تو اس بات سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ جن باتوں کو سمجھنے کی آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا عقل ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، یا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، چند ہی لمحے آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اس بات کا، اس مسئلے کا حل خود بخود ہی دل دماغ میں اتر آتا ہے۔ تو یہ اس خاص علم کی ابتدا ہے۔ اور ہمارے جو اولیاء کرام ہیں ان کے مطابق وہ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عقل خاموش اور روح متکلم بن جاتی ہے، پھر روح بولتی ہے، پھر روح کے اشارے آپ کو خود کو سمجھ آنے لگتے ہیں۔ اور درود شریف علم لدنی کا دروازہ ہے، جو جتنی درود پاک کی کثرت کرتا ہے اللہ رب العزت اتنا ہی اسے اس علم سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنے اندر اگر یہ چیزیں آپ خود بھی محسوس کریں گے نا، اہل درود لوگ جو بڑے عرصے سے درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں تو انہیں یہ چیزیں محسوس ہوں گی، کیونکہ یہ انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بارگاہ سے جوڑ دیتا ہے۔ جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو بندے کا دل، اس کے اندر اس علم کا عکس اترنے لگتا ہے، اور اس علم سے اس کا دل، اس کا قلب، اس کی روح روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک مقام آئے گا کہ آپ کو اس علم سے نوازا جائے گا، اور یہ علم آپ اپنے اندر محسوس کریں گے۔ کون سا علم؟ علم لدنی۔ اور علم لدنی وہ علم ہے جو براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے دلوں پر الہام ہوتا ہے، آپ کے دلوں پر اترتا ہے، جس کو آپ اپنی فہم، ادراک اور سمجھ بوجھ سے محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ خدا کا فضل نہ سمجھوں اسے خود پر تو کیا سمجھوں، کہ ایک ادنا کے ہونٹوں پر بہت اعلیٰ کی باتیں ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔